बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं जनाब डॉक्टर ज़ाहिद ज़ुल्फ़िकार राना साहब। PhD डॉक्टर हैं और इन्होंने सोशियोलॉजी में PhD किया है और फेलोशिप कर रहे हैं आजकल ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। इसके अलावा ये एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के NCBA मुल्तान के। अब लोगों के जहन में बहुत से सवाल आते होंगे सोशियोलॉजी है क्या, क्योंकि जो भी PhD डॉक्टर है अगर वो ना बताए तो लोग समझते हैं वो डॉक्टर है। तो आज डॉक्टर साहब से आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाल तो अक्सर हो जाता होगा डॉक्टर साहब, आप कुछ कोई हर बंदा मरीज हो के आपको दवाई की बात कर रहा होता होगा। बिल्कुल सर, ऐसे है। दिन में कोई 2-3 लोग ऐसे मुझे मिल जाते हैं सही। जिन्हें किसी भी कोई दोस्त बता देता है, कोई रिलेटिव बता देता है कि डॉक्टर साहब हमें ये मसला है, ये मसला है। मैं उनकी सुनता रहता हूँ, सही है। फिर उन्हें मैं गाइड करता हूँ कि आप जो है स्पेशलिस्ट की तरफ जाएं। सही। मैं जो डॉक्टर हूँ वो किताबी डॉक्टर हूँ। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, सोशियोलॉजी लोगों के जहन में थोड़ा सा एक जनरली हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, क्या चीज़ है सोशियोलॉजी? क्या एक सिंपल ड्रॉमैन है वो कहता है कि सोशियोलॉजी को किस तरह इसकी तारीफ क्या होगी? सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ओके। जो कि जिसकी इब्तिदा जो है इब्न खल्दून ने की और उसका नाम रखा इमरान याद। सही। इमरान याद, माशरे का मुताला, वाह। जिसको जदीद दौर के अंदर अगस्त काम्टे फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा। जो 1838 के अंदर टर्म यूज़ की, सोशियोलॉजी, सोशस एंड लोगोस। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सही। एक लैटिन और दूसरा ग्रीक। सोशस का मतलब जो है वो कंपेनियनशिप है और लोगोस का मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। तो इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी को देखते हैं, सही। माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक, ठीक। इंटरेक्शन से स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। सही। अच्छा, मैंने शुरू में आपका तारुफ कराया, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सी जो डिग्रीज होती हैं वो गलती जो दूसरा बंदा गलती कर जाता है। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि फेलोशिप आप कहाँ कर रहे हैं और आप किस इंस्टीट्यूट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है? जी, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम डॉक्टर ज़ाहिद ज़ुल्फ़िकार राना. I completed my PhD in sociology from Government College University Faisalabad, and nowadays I am working as associate professor in the Department of Sociology, NCBA and E Multan Subcampus, and I'm also doing my postdoctorate in the International Islamic University Islamabad. सही। अच्छा, अब आपने बताया कि सोसाइटी से लिंक है सोशियोलॉजी का, तो कैसे अब इंटरलिंक कैसे होता है? ये सारी बातें तो समझ में आ गई हैं, हम कभी सोसाइटी के साथ काम करते हैं तो इसके लिए एक तो गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें होती हैं, एक होता है कि तंजीमें इसके लिए काम करती हैं, तो NGOs का कितना अहम किरदार है इसमें? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सर आपने सवाल किया और इसमें बड़ा वैलिड है। मैं खुद भी इस वक्त 3 NGOs के साथ वाबस्ता हूँ। 2 मुल्तान में काम कर रही हैं, लोकल लेवल पर हैं, शऊर तरक्याती तंजीम और सिविल सोसाइटी फोरम। इन दोनों का मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ और इसके जो सदर हैं वो जनाब शाहिद महमूद अंसारी साहब हैं, जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एक्सक्लूडेड पीपल और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, वो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट है, मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरा, मैं रोटरी इंटरनेशनल मुल्तान मेट्रोपॉलिटन का मेंबर हूँ और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी जो कि रोटरी इंटरनेशनल की साउथ की है, उसका मैं सेक्रेटरी के तौर पर भी किरदार अदा कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी आपने NGOs के हवाले से बात की, एक आम शख्स का ख्याल ये है कि यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट NGOs का डिफरेंट है। ये NGOs जो है वो फॉरेन से आते हैं, यहाँ एड लोगों को देते हैं और ज़ाहिर है जो भी इदारे होते हैं उसके बाद ये आम लोगों तक पहुँचती है, तो कितना हेल्पफुल लोगों आम शख्स के लिए कितना हेल्पफुल है NGO? देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है जो कि फैलाई गई है कि ये जो NGOs हैं ये एक पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बेहतरीन, एक आप समझें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल, मैं सिविल सोसाइटी और शऊर तरक्याती तंजीम के हवाले से आपको आगाह करूं तो इस वक्त FDO के ताउन से हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसमें हमने मुल्तान के अंदर कोई हज़ारों हमने जो
پلانٹیشن کرنی ہے اور کلین اینڈ گرین کا جو ویژن ہے، کلین اینڈ گرین پاکستان کا ویژن ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کچھ یوسیز جو ہے سلیکٹ کی ہیں جو وہیڑی روڈ کے ساتھ ہی ہیں سر، جس میں اس میں ہم جو ہے کوئی ڈسٹ بن جو ہے وہ لگا رہے ہیں ادھر گھروں کے باہر، مطلب جو تاکہ جو ویسٹیج ہے وہ اس کو کم سے کم ہو، جس کا پرابلم آج کل اسموک کی وجہ سے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پھر ہم ان کو شاپر دے رہے ہیں گھر والوں کو کہ آپ نے جو بھی کوڑا کرکٹ ہے اس کے اندر پیک کر کے آپ دیں، تو انشاءاللہ ٹری پلانٹیشن سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہم انوائرمنٹ پروٹیکشن کمیٹی جس کے ہیڈ محترم ہمارے جو پروڈکٹر صاحب ہیں NCB&E کے، وہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں، تو ہم نے اب سموک کے حوالے سے کام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ 16 تاریخ کو 16 نومبر کو ہم خانے وال جا رہے ہیں، اور پھر ہم نے اسی طرح پورے ساؤتھ پنجاب کو کور کریں گے، اور یہ پھر ہم جو ہے پشاور تک ہم نے موو کرنا ہے سر۔ اچھا، ابھی آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، تو کیا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کتنا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ لوگ سوشالوجی کے سبجیکٹ کو اب اڈاپٹ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں زیادہ؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ کون سے سبجیکٹ میں BA آپ نے کرنا، تو ایک سوشالوجی بھی لوگ لے لیتے تھے، جرنلزم لے لیتے تھے، اردو لے لیتے تھے، لیکن ایز این پروفیشنل اب لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ اس آئیں اور اس کے بعد اس میں جیسے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا اس طرح سے؟ جی سر، الحمدللہ بڑا اچھا ہمیں ایک رسپانس مل رہا ہے، زبردست۔ جب میں نے یہاں NCB&E میں ایک سال پہلے 19 نومبر کو جوائن کیا، تو ہم نے جو پہلے پروگرام تھا لیکن وہ سٹاپ ہو گیا، دوبارہ ہم نے اس کو لانچ کیا، تو اب تک الحمدللہ ہمارے پاس 50 MPhil کے اسکالر آ چکے ہیں، اور BS کی کلاس ہماری لانچ ہو گئی ہے، اور ہم نے PhD سوشالوجی کے لیے NOC اپلائی کر دیا ہے HEC میں۔ ویری سون انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے، تو لوگوں کا بڑا ایک اچھا رجحان ہے، بہترین۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اسکوپ کیا ہے، جاب اسکوپ کیا ہے سوشالوجی میں جو لوگ کام کرتے ہیں؟ جی سر، بڑا آپ کا ویلڈ کوسچن ہے۔ اس کے سر ڈفرینٹ اس کے کیٹیگریز ہیں جاب کی۔ سب سے پہلے تو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن میں ایز اے ٹیچر، ایز اے لیکچرر، ایز اے پروفیسر وہ آدمی اپنی جو خدمات ہے پرفارم کرتا ہے۔ اس کے بعد ریسرچر کے طور پر کہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں، جیسے ایگریکلچر یونیورسٹی اسلام آباد ہے، ایرڈ یونیورسٹی اسلام آباد ہے، اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر خاص شعبہ جات ہیں جو کہ ریسرچ کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں۔ تو جیسے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے، اس کا ٹوٹل فوکس یہ ہے کہ ہاؤ وی کین انکریز آور پر کیپیٹا انکم۔ مطلب آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ سوشالوجی میں ماسٹرز کرتے ہیں یا PhD کرتے ہیں یا فل کرتے ہیں، جاب کی یہاں پہ اپرچونٹیز ہیں ڈفرینٹ ہے سر۔ پیرول اینڈ پروبیشن آفیسر ہے، اور پالیسی میکنگ کے اندر سوشالوجسٹ ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کے اندر رول پلے کرتے ہیں، سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں۔ کوئی بھی ایسا پرابلم آتا ہے سوسائٹی کے اندر، مثلاً ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے ڈیورنگ کووڈ-19 ہم نے بہت کام کیا۔ ٹھیک، ابھی پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے تھے جو آپ کے NGOs کے پروجیکٹ، میں چاہوں گا ان دی اینڈ وہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں آپ کے؟ سر اس وقت ہمارے جو ہے ایک تو ایکسکلوڈڈ چلڈرن جو تعلیم سے محروم ہیں، ہم ان کو فوکس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے شعور ترقیاتی تنظیم اور سول سوسائٹی فورم یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ ایسے بچے بھی اس میں شامل ہیں جو کہ یتیم ہے، مسکین ہے، جن کا سوسائٹی میں کوئی بھی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے۔ سول سوسائٹی نے ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر کوئی 16 لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ اچھا، اس کے علاوہ سلائی کڑھائی مشین بچیوں کے لیے، غریب بچیوں کے لیے ان کو پہلے ٹریننگ دلوائی، اس کے بعد ان کو دی، پھر کچن کی کٹس ہم نے دی۔ تو اب ریسنٹلی جو میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ ایک تو کلین اینڈ گرین کے حوالے سے ٹری پلانٹیشن پلس جو ہے وہ ڈسٹ بنس ہم دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ کا دوبارہ ہم نے کام شروع کر دیا۔ تو یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ کون سے بچے ہیں، کون سی بچی ہیں، فیملیز کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جن تک پہنچنا ہے؟ سر یہ ہم یونین کونسل لیول پر جا کے کام کرتے ہیں، وہاں جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو ہم ٹارگیٹ، جینوئن لوگ ہیں جن کو آپ ہیلپ کرتے ہیں، ان کا پھر انٹرویو ہوتا ہے بچوں کا، پھر ان کو مطلب ہے کہ بڑا جینوئن قسم کا کام ہے۔ کچھ اور ان دی اینڈ پیغام دینا چاہیں سوشالوجی کے حوالے سے، کوموٹیویٹ کرنا چاہیں لوگوں کو؟ بالکل، میں اس پلیٹ فارم سے ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پازیٹیوٹی معاشرے کے اندر جو ہمارے نوجوان ہیں
ان کو میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پازیٹیو رہیں، محنت کریں، ہمت کریں، اور بالکل بھی ایسی صحبت کا حصہ نہ بنیں جو نیگیٹو ہے، نیگیٹو سوچتے ہیں، کیونکہ اے مین از نون بائی ہز کمپنی. تو آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، تعلیم حاصل کریں، اور ایسے تمام لوگ جو کہ ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ ہے عام لے مین آدمی کے لیے ترقی کا، اور وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو ہر میدان کے اندر لے کے چلے جائے گا. وہ آپ کو شعور دے گا، وہ آپ کو روزگار دے گا، وہ آپ کو شہرت دے گا، وہ آپ کو معاشرے کے اندر اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ کو کامیاب بنائے گا. ڈاکٹر ظاہر ذوالفقار رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ کا ریڈیو پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. سامعین کرام، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی. 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. شعور کی انہوں نے بات کی. شعور، تعلیم جو ہے وہ آپ کو شعور دیتی ہے، اور اس کے علاوہ سوشالوجی. ہم یہاں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، آپ کمپیوٹر سائنسز میں جائیں گے، لیکن بہت سے شعبے ایسے ہیں جس میں آپ ایکسل کر سکتے ہیں. سوشالوجی بھی ایک ایسا شعبہ ہے، اگر آپ اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے چانسز ہیں، آگے آپ بڑھ سکتے ہیں. پروگرام کو یہیں ختم کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹیشن ڈائریکٹر خالد اقبال صاحب اور پروگرام مینیجر جناب جعفر بلوچ صاحب کا. انہوں نے اپرچونٹی بھی دی اور آپ تک میری ملاقات بھی کرائی. تو آپ سے اجازت چاہیں گے، دعاؤں میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا. اور حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے، آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز. اپنے میزبان ارشد بھٹی کو دی اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.